ختم قرآن مجید کے بابرکت سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر اور قرآن مجید سنانے پر بالخصوص جناب قاری اورنگزیب صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ان کی سماعت کرنے پر قاری محمد نسیم صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور قرآن مجید سننے پر تمام احباب کو جنہوں نے یہاں پر بالخصوص تراویح کی نماز پڑھی ہے، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا یہ پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنانے والوں پر اور سننے والوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے نوازے اور دارین کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آج قرآن مجید کا درس ہوگا جو ہم روٹین میں دیتے ہیں ہر بدھ کو، اور جو اگلا رکوع ہے اسی سے اگلا رکوع میں آج کے درس میں وہ اس پر درس دوں گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اور منتخب کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ کھول دیں یہ اپنے مقصد کو آخری حد تک بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اور کوئی تکلف یا تصنع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یعنی کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ خدمت لے لے گا اپنے پاک کتاب سے۔ بس ہوا یہ کہ ایک صاحب ہیں، پیر کرم شاہ صاحب کے ایک صاحبزادہ صاحب ہیں، ایک مرتبہ لاہور میں گیا تو میری کتابیں وہ پڑھتے رہتے تھے، تو مجھے فرمانے لگے کہ پروفیسر صاحب تم قرآن مجید کا حاشیہ لکھو۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ حاشیہ لکھنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، ہمت نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب اللہ پہ توکل کریں، وہ اتنا کریم ہے کہ چھوٹوں کو بڑے بنا دے۔ تو ان کی اس بات سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ کیا بات۔ اچھا، پھر میرا مقصد تفسیر لکھنا نہیں تھا، اب بھی میں تفسیر لکھنے پہ کوئی ذہنی طور پہ ہمت نہیں پا رہا، میں حاشیہ لکھنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کئی دوستوں سے مشورہ کیا کہ یار میں کتنا لکھوں جو حاشیے پر پورا ہو جائے، مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو میں فلاں حاشیے کا لکھتا ہوں، کتنے صفحے بنتے ہیں اس کے مطابق پھر میں لکھوں گا تو وہ نظام چلے گا۔ میرے ایک دوست آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ڈاکٹر محمد نواز صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بھی مجھ پہ بڑے احسانات ہیں تعلیم کے سلسلے میں۔ تو مجھے کہنے لگے آپ نے وہ بیان نہیں دیکھی جو فلاں مکتبے میں چھاپی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا وہ مدائیں اس پر نہ ادھر متن دیا ہوا ہے، آگے حاشیے کے لیے جگہ خالی ہے، اس پہ آپ لکھیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے لاہور میں ایک دوست کو کال کی، میں نے کہا یار مجھے وہ بیان لے کے بھیجو، 3 جلدوں میں وہ تھے، بڑے بڑے اس کے صفحے تھے، 3 جلدیں تھیں، 7 لائنیں تھیں متن کی دائیں طرف، نیچے ہر لائن کے نیچے 2 لائنیں خالی تھیں، ایک با محاورہ ترجمے کے لیے اور ایک لفظی ترجمے کے لیے۔ یعنی 7 لائنوں کی جو اس کی حاشیے کے لیے نا 49 لائنیں تھیں جو وہاں پر موجود تھیں۔
اچھا میرا یہ خیال تھا کہ میں تو درس دیتا رہتا ہوں، میں لکھتا رہوں گا، لیکن آپ یقین جانیں جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ہر جملے پر ایک دنیا آباد ہے۔ کوئی 20-22 تفسیریں میں دیکھتا تھا، پھر اس کے سارے مفہوم کو میں نے 49 لائنوں میں پورا کرنا تھا، منیمائز کرنا تھا اس کو۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفصل لکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل مختصر لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا اس سے پہلے یہ بنا کہ میں نے فیصلہ تو کر لیا، لیکن پھر بھی میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں لکھوں۔ اس وقت پھر میں نے قرآن مجید پہ مضامین لکھنے شروع کر دیے، تو حکمت قرآن کے نام سے کتاب شائع ہوئی ہے۔ میں کہتا تھا یار یہ ایسے جیسے کہ نالائق بچے کا نا کلاس میں جانے کا حوصلہ نہیں پڑتا، تو کبھی یہاں کھڑا ہو کے کبھی دوستوں کے باتیں کرتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، یہ میری صورتحال۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے محبوب اپنے گھر کے سامنے ایک پہاڑ بنا دیتا ہے نا کہ جس نے آنا اسے کراس کر کے آئے گا، سورہ فاتحہ ایسے ہے قرآن مجید کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بہت مشکل ہمارا جو میں نے مضامین لکھتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے بس صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے نام پہ میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب میں زیادہ وقت نہیں ہوگا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ لیکن جو مصنف بننے کا شوق ہوتا ہے وہ شروع میں 4-5 کتابوں تک ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی بندے کا مصنف بننے کا شوق نہیں گیا تو وہ کوئی بڑا کیا گزرا بن گیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک عام بندہ اپنے گھر میں صبح تلاوت کرے، اسے لفظی ترجمہ بھی سمجھ آئے، اسے قرآن کا پیغام بھی سمجھ آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس مقصد کے تحت میں نے اس کو لکھنے کی ابتدا کی۔ اس میں 2 ترجمے ہیں، ایک لفظی ترجمہ ہے، ایک بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن مجید کے ہے نا ایک مربوط کلام ہے، یہ اقوال ذرے کی طرح اکٹھا کیا گیا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام میں ربط نہ ہو تو کلام کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ایک ٹاپک پہ بات کرتا ہے تو کبھی ادھر چلا جاتا ہے، آپ نے یار کیسی باتیں کر رہا ہے۔ جب بندے کے کلام میں ربط نہ ہو تو کلام کا حسن ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ کا کلام کیسے بنا؟ یہ تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ربط کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھا جائے، ان لوگوں کے عقائد کے پلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہ رہے 5 نہ بجے 5، یہ کہہ دو قرآن میں ترتیب ہی نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا مربوط کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس میں اس آیت کا ماقبل آیت سے کیا ربط ہے، اس سورت کا ماقبل سورت سے کیا ربط ہے، سورت کا تعارف کیا ہے، لکھا ہے سورت کا تعارف۔ اس میں 4 چیزیں میں نے لکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سورت کب نازل ہوئی ہے، دوسرا اس کے مرکزی مضامین کون سے ہیں، تیسرا اس کے نام کا اس کے مضامین سے کیا ربط ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نام کا مضامین، یہ نام کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے تاریخ میں لکھتے ہیں، اگر یعنی عنوان پوری چیز کو واضح نہ کرے تو کمال نہیں ہوتا، تو سورت کے نام کا مضامین سے ربط ہوتا ہے، وہ کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا ماقبل سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے مقدمے میں لکھی۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ متوسط تفسیر ہے، متوسط یعنی نہ مفصل ہے نہ بالکل مختصر ہے، اس لیے میں نے اس میں حوالے بھی متوسط دیے ہیں، جیسے میں عمومی طور پہ دیتا ہوں ویسے نہیں دیے، مختلف انداز ہے تاکہ وہ زیادہ پھیل نہ جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں مفسرین کے بے شمار آراء ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پڑھنے والا بندہ ذرا الجھ جاتا ہے کہ میں کدھر جاؤں گا۔ جی، اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یا تو میں راجع قول لکھوں
زندہ باد اور ربط کی روشنی میں، یعنی ربط خود بتاتا ہے کہ آیت کا کیا مطلب ہے، زندہ ربط خود بتاتا ہے کہ آیت کا کیا مطلب ہے۔ سبحان اور پھر اس میں بھی ایک افراط و تفریط ہے، جن لوگوں نے ربط کو کہا نا کہ ربط خود بتاتا ہے کہ آیت کا کیا مطلب ہے، انہوں نے اسباب النزول کو بے بکت کر دیا کہ کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی رہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں جو بغیر اسباب النزول کے سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اس لیے میں نے ربط کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اسباب النزول کو بھی میں نے نظر انداز نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ راجح قول ذکر کیا ہے، اور اگر کہیں مختلف قول آئے ہیں تو میں نے جو راجح قول ہے اس کو ذکر کر کے وجہ ترجیح بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قول میں نے کیوں اختیار کیا ہے اور اس پر کیا دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے یہ تفسیر جو ہے یہ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جب مولا کا کرم ہوتا ہے تو وہ بے جان لفظوں میں جان ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو پھر بس بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ اور یہ یعنی اگر کسی بندے نے کم از کم 5 تفسیریں پڑھی ہیں اور وہ اسے پڑھے گا تو وہ سمجھے گا کہ میں نے کوئی آپ کا وقت ضائع نہیں کیا۔ الحمدللہ، بارک اللہ، واجب۔ یعنی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی تفسیروں میں ایک اور تفسیر کیوں لکھی ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں جس نے 5 تفسیریں پڑھی ہے نا وہ یہ سوال نہیں کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ کیا بات، واجب۔ ذرا قرآن کریم کے حسن و جمال کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انداز۔ ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ میں نے تعارف اس لیے کرا دیا کہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ، اور پھر الحمدللہ ہماری اس مسجد کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اس مسجد کے خادم نے اللہ کی کتاب کی یہ خدمت۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ تو ایک تو یہ جناب ہو گیا اس کا تعارف۔ ایک میں نے آپ سے اور تعارف کروانا ہے، یہ بھی نئی کتاب آئی ہے ایکچولی، 70 ہو گئی ہیں، اور سچی بات ہے مجھے گنتی معلوم ہے۔ 70 ہو گئی ہیں۔ یہ بندہ یہ میں بھی تکلف نہیں کر رہا، لوگ پوچھتے ہیں کتنی کتابیں ہیں تیری، میں نے کہا کہ مجھے گنتی معلوم نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ سچی بات ہے، میں نے اللہ تعالیٰ آپ کو گنا نہیں۔ بہرحال سبحان۔ یہ کتاب بھی اپنی اہمیت کی ہے، اس کا نام ہے صوفیہ کرام کے عقائد و نظریات۔ یہ میں نے اس لیے لکھی ہے کہ آج کل اگر میں یہ کہوں نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، یا کم از کم کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ کہتے ہیں جی۔ لیکن ان کے عقیدے اہل سنت والجماعہ والے نہیں ہیں۔ جن بزرگوں کے نام پہ انہوں نے آج تک عزت بھی کمائی ہے، پیسہ بھی کمایا ہے، ان بزرگوں سے وہ غداری کر گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں دلیلیں کس کے پاس نہیں ہوتی؟ بھائی مجھے بتاؤ، ایک بندہ خدا کو نہیں مانتا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، باطنیہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، گھڑی ہوئی دلیلیں کس کے پاس نہیں ہوتی؟ میرے بھائی عقیدہ صحیح وہ ہے جو داتا گنج بخش حجویری کا عقیدہ ہے، واجب، سبحان اللہ، بہت خوب، جو شہنشاہ بغداد کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پیر میرے علی شاہ کا عقیدہ ہے، واہ واہ، کیا جو بات، حضرت شمس العارفین کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان میں نے اس کتاب میں 9-10 بزرگوں کے عقائد لکھے ہیں کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ تو یہ ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ نے کہنا ہے کہتے رہیں۔ تو بھائی آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے نا، بالخصوص سوشل میڈیا جس میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، اس گمراہی سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اپنے اسلاف کے مشرب کو سمجھنا ہوگا، جو جنہوں نے قرآن و سنت کا مقصد جو تھا اپنے وجود پہ تعریف کیا ہوا تھا، اپنی افکار پہ تعریف کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو